میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسٹر صدیر عباسی۔ تو آج میرے ساتھ ہے علماء دین مولانا توصیف واصف صاحب، جو کہ ایک علماء دین ہیں۔ تو آج ان سے ہم جانتے ہیں 10 محرم کے حوالے سے کہ 10 محرم کی کیا فضیلت ہے، کیا سبیل جو ہے وہ جو لوگ کرتے ہیں سبیلیں دیتے، اور زنجیر جو زنی ہوتی ہے اپنے جسم کے اوپر تشدد کرنا، کیا یہ اسلام میں واقعی یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ جانتے ہیں مولانا توصیف واصف صاحب سے۔ مولانا صاحب، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا عوام کو پیغام دیں گے، کیا میسج ہے اس کے لیے، اور ہمارا اسلام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بات اس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا اس کے اندر یہ ہم جو زنجیر زنی کرتے ہیں یا دیگے پکا کے ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یا یہ مختلف قسم کے جو ہمارے اس کے علاوہ یہ جلسے جلوس نکالنا اور ریلیاں نکالنا اور اس کے بعد ماتم کرنا، پیٹنا، سب سے پہلے تو یہ ہے، میں اس کے حوالے سے آپ کو رسول اللہ کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، ان کی زندگی سے ہمیں مل رہی ہے تو پھر تو ہم اس کو کریں، اس کے کرنے کے اندر ثواب بھی ہے۔ اور جو چیز ہمیں رسول اللہ سے نہیں مل رہی، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر سے نہیں مل رہی، اگر ہم اس کو ہم کریں گے تو میرے خیال میں وہ ہماری ایک بیوقوفی اور احمقانہ حرکت ہوگی، اس کا شریعت کے اندر کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس کو بیک گراؤنڈ اس کا جانیں گے کہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہم محرم کے مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، یہ نہیں ہوا کہ صرف حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس میں بڑے بڑے قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور جب ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی مہینہ محرم ہی کا تھا۔ اس طرح اس میں بڑے بڑے اور بہت سارے واقعات ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب ان کو نکالا فرعون غرق ہوا، قیامت بھی 10 محرم والے دن ہوگی۔ اس میں بڑے بڑے واقعات ریلیٹڈ ہیں۔ تو اس کے اندر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت عظمیٰ ہوئی ہے، یہ ہمیں کیا پیغام دے گی؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے اوپر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، پیٹنا، گلے پھاڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور ظلم عظیم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان چاک کرے، پھاڑے، واویلا کرے، وہ بقا کرے کسی میت کے اوپر۔ اس طرح کے معاملات کرنا شریعت کے اندر اس کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ حدیث سے یہ چیز ممنوع ہو گئی۔ جو چیز حدیث سے ممنوع ہو گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لیس من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی اسی صورت کے اندر ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس طرح کے معاملات کریں۔ باقی ان کی زندگی ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کس طرح کے یہ صورتحال ہے، تو ان کی زندگی ہمارے لیے یہ ایک عملی نمونہ ہے۔ جیسے کہ حضرت امام کی یہ جو شہادت ہوئی ایک تقدیری عمل تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لکھی جا چکی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بشارت سنائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا، انہوں نے بھی آگے بتایا کہ اس طرح کے معاملات ہو کے رہیں گے میرے بچوں کے ساتھ۔ اب یہ تقدیری معاملہ تھا، یہ ہونا تھا، یہ اٹل فیصلہ تھا۔ اب اس کے اوپر یہ ہمیں پیغام یہ دے رہا ہے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اس کے بعد انہوں نے کربلا کے اندر کیا کیا، انہوں نے کوئی عورتوں کو باہر نہیں نکالا، کوئی زنجیر زنی نہیں کی، کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی اس کے بعد واویلا نہیں ہوا، کوئی اس کے بعد یہ نہیں ہوا۔ البتہ وہی لوگ جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا وہ وہاں پہ پیٹنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر حضرت زینب نے ان کو بددعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پیٹتے رکھے جس طرح آپ نے یہ معاملات کیے، حضرت امام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ ان کو بہت سارے خطوط انہوں نے لکھے کوفے کی طرف بلا کے، پھر ان کے ساتھ دھوکہ کیا، غداری کی۔ اب انہوں نے اس حالت کے اندر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اس حالت کے اندر بھی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلی بات تو یہ محرم کے یہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، یہ سنت عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھتے تھے اور محرم کے روزے بھی رکھتے تھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، وہ بھی سنت ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے حوالے سے ویسے بھی آئے، یہ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے پورے سال کا کفارہ ہو جاتا ہے یہ انسان کا گناہوں کا، گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اب اتنی بڑی فضیلت ہے اس کے اندر، ہمیں سبیلیں چڑھانا۔ اچھا جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کام ہم کر نہیں رہے،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب بہت سارے ایسے فتنے آئیں گے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کو دین اسلام کے اوپر چلنا نصیب نہیں ہوگا. جو کام اصل اسلام کہہ رہا ہوگا وہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہوں گے، جو اسلام نہیں کہہ رہا ہوگا وہ ہم کر رہے ہوں گے، یعنی فضول قسم کے کام ہمارے بیچ کے اندر چل رہے ہوں گے. تو وہ آج کل کا وہ دور کے حساب سے یہ چیز چل رہی ہے. اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حالت کے اندر، تیروں کی بارش کے اندر بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا. سب سے پہلے ہمیں یہ درس ملتا ہے یہاں پہ کہ اگر ایسے حالات بھی بن جائیں، نماز ایک ایسا رکن ہے دین اسلام کا، یہ کسی حالت کے اندر بھی معاف نہیں ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں تو بیٹھ کے پڑھو. بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو. لیکن نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے پھر اس کا فدیہ ہے، اس کا فدیہ دیں، جیسے کہ وہ فدیہ دیا جاتا ہے اس میں، جیسا وہ ایک ہیلا ہوتا ہے، آج ہم اس کو دوسرے ہیلے کی طرف لے کے آتے ہیں، وہ جو مر جاتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے اس موقع کے اوپر جو ہم اس طرح کے چیزیں لے کے آتے ہیں، ہم بھائی یہ کھانا پکاؤ جی، یہ کرو جی، وہ کرو گی، کیا ان چیزوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے دیکھیں گے. اگر رسول اللہ کے دور کے بعد صحابہ نے اور لوگوں نے اس طرح کیا ہے 10 محرم کو، یعنی حضرت امام کی شہادت تو کافی عرصہ گزر گیا نا، 1400-1500 سال ہو گئے. اب اس دور کے اندر انہوں نے یہ کام کیے، پھر تو ہمیں کرنے چاہیے. اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، دین مکمل ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو ان کا انتقال ہوتا ہے اور 61 ہجری کے اندر 10 محرم 61 ہجری کو جا کے واقعہ کربلا ہوتا ہے. تو واقعہ کربلا سے پہلے ہی دین کمپلیٹ ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد کوئی نئی چیز اس میں باقی نہیں رہتی جو ہم کریں. اور ایسی حالت کے اندر بھی عورتوں کو خیمے میں رکھا ہے، روزے کی حالت میں رہیں. اب ان دنوں کے اندر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے 9 اور 10 محرم کا، نہ کہ اس کے اوپر ہم سبیلے بھی ان چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھوکے اور پیاسے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہم مشابہت رکھیں. ان دنوں کے اندر کھائیں پیئے نہ، بھوکے اور پیاسے رکھیں، روزے کی نیت کر کے رہیں، کیونکہ محرم کا روزہ ویسے بھی رسول اللہ 9-10 محرم کو رکھتے تھے. اس طرح کے ہمیں معاملات کرنے چاہیے. اب جو صورتحال یہاں پہ چل رہی ہے اس کے اوپر کھانے پکائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی دیگیں اور کھلائے جاتے ہیں، میرے خیال میں یہی کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق ہے. باقی ہم کہتے ہیں جی ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں. فاتحہ تو بندہ ویسے بھی پڑھ سکتا ہے اور ان کو فاتحہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس وجہ سے کہ وہ بخشائے تھے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوتے تھے اور حضرت حسین سے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ حالت نماز میں رسول اللہ کی کمر کے اوپر چڑھ جاتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ نماز لمبی کر دیتے تھے. اس وجہ سے اتنا پیار کرتے تھے اپنے نواسوں کے ساتھ. اور جب رسول اللہ کا وصال ہوا اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 5 یا 6 سال کی عمر کے تھے. ٹھیک ہے. اب اس طرح کے معاملات ہمیں رسول اللہ کے پہلو سے دیکھنے پڑیں گے. اگر انہوں نے وہ اجازت دی ہے تو ہم کریں، اگر اجازت نہیں دی تو ہم وہ کام نہ کریں. بہت شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی آپ سے جانیں گے اس حوالے سے. تو ناظرین، آج کا ہم پروگرام اپنا یہیں پینڈ کرتے، اور آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ مزید مولانا صاحب سے اور بھی جو چیزیں اسلام کے بارے میں ان سے بھی ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب. شکریہ. لیکن ایک بات میسج دینا چاہیں گے کچھ؟ ہاں، لاسٹ میسج اس موقع پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو لوگ اس موقع کے اوپر ہم کہتے ہیں جی آج بڑا دن ہے، آج ہم یہ پکا لیتے ہیں، آج 9 محرم، آج گوشت لے کے آئیں گھر کے اندر، یہ لے کے آئیں. ان چیزوں کی میرے حوالے سے کوئی بھی ضرورت نہیں اور نہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق ہے. ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں، ان کی سنت کو اپنائیں، ان کے طریقے کے اوپر چلیں. یہ حسینیت ہے کہ حسین نے تیروں کے بارش کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی، روزہ نہیں چھوڑا. حالت ہے وہ اسی حالت کے اندر جو ہے نا وہ ان کا انتقال ہو گیا، اسی حالت کے اندر وہ شہید ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے. ہمیں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی چاہیے. اگر کوئی بھی، اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کوئی حکومت کا لالچ نہیں تھا، وہ یزید کی حکومت کو ناپسند کرتے تھے اس وجہ سے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون وہ چاہ رہے تھے. آج بھی میں یہی میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ اللہ کی زمین ہے. یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہاں پہ اسلام کی حکومت ہونی چاہیے. انہوں نے اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنے اہل و عیال کی قربانی دے دی، اپنے بچوں سمیت وہاں پہ کربلا کے اندر ذبح ہو گئے. ہمیں بھی یہ پیغام ہے کہ ہم ان کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے اسلام کے لیے تگودو کر دیں. اگر انہوں نے یزید کی حکومت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اسی وجہ سے قبول نہیں کیا، وہ فاسق اور فاجر بندہ تھا. فاسق اور فاجر ہونے کی وجہ سے ان کی حکومت قبول نہ، ان کے نقش قدم پہ چلے. اللہ تعالیٰ